دیکھیے اگر کوئی لڑکی پہلی بار پریگنٹ ہوتی ہے، وہ جس فیز سے بھی گزری ہے، ہر عورت انہیں فیز سے گزرتی ہے. سب کی جو میڈیکل کنڈیشنز ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ کو بالکل بھی کچھ فیل نہیں ہوتا، کچھ کو بہت فیل ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں نا جیسے سرٹن فیزز ہیں. لیکن جو ساسیں ہوتی ہیں یا جو مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے تو بڑے آسانی سے بچے پیدا کر لیے. ہم تو مطلب ان کی ہم امیجنیشن میں اگر جائیں تو ایسے بات کرتی ہیں جیسے کہ ان کو ٹرک کے نیچے سے بھی گزارو تو وہ کہتی ہے ہم تو ٹرک کے نیچے سے بھی گزر گئے تھے، ہم تو بڑی آسانی سے بچے پیدا کر. سو وائی دیر از اے ڈفرنس، وائی دیر از اے کمپیریزن، وائی دے ڈو ناٹ ٹیک دیٹ ایکسیپٹینس کہ دیر آر سرٹن چینجز وچ آر ڈیفیکلٹ فرام باڈی ٹو باڈی. یہ آپ بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہر کسی کو انڈرسٹینڈ کلچر کرنا. ہے، انڈرسٹینڈنگ، لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اور دیکھیں جب بھی آپ اپنے آپ کو اپنی بہن سے بھی کمپیئر کرو گے تو اس کی پریگنینسی ڈفرینٹ ہوگی. ایک ہی میڈیسن میں دونوں کو دوں گی تو دونوں کا رزلٹ ڈفرینٹ آئے گا. لیکن وہ یہی بات آ جاتی ہے کہ جو پرانا زمانہ تھا اس میں تو ایپیڈورل بھی نہیں تھا. اب اگر آج کی بھی بات کو میں یہ کہتی ہوں کہ ایکسرسائز از مسٹ، ہلنا جلنا از مسٹ. اگر کوئی ہائی رسک نہیں ہے، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز کچھ بھی نہیں مسئلہ چل رہا، پری ٹرم ڈلیوری کا خطرہ نہیں ہے، تو آپ کو واک کرنی ہے، آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. آپ کو یہ نہیں کہ ویٹ ایکسیسو گین کرنا ہے، سرٹن اماؤنٹ گین کرنا ہے جو کہ ہیلدی ہوگا. اس کے بعد ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا آپ جتنے ایکٹیو ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ جا کے میراتھن یا جم جا کے بڑے بڑے ویٹس اٹھانا شروع کر دیں یا گھر کا سارا کام آپ ہی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی امپورٹنس جو ہوتی ہے ایموشنل سپورٹ کی ہوتی ہے. اب اگر آپ پرانے زمانے والی خواتین لیں گے تو ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا. تو آج کل تو پھر ہر چیز آگے ہوئی ہے، اس کو تو ایپلز اور اورنجز کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اگین لیک آف ایجوکیشن. اور پھر وہ کوئی آپ کی اپنی پچھلی محرومی تھی. اچھے گھر والے، اچھے خاندان، اچھے اخلاقیات والے جن کی ویلیوز اچھی ہیں، جو خود محبت سے پلے بڑے ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے. وہ ہمیشہ دوسرے کی آسانی پیدا کرتے ہیں. اچھا انسان دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ہمارے مذہب میں بھی ہے. لیکن اگر سپوز کسی عورت کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس سے کام کرایا گیا تھا اور وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس نے اپنی محرومی اگلے آنے والی میں جو ہے اپنی بہو سے لوں گی، ایک وشیس سائیکل کریٹ ہو جاتا ہے سائیکولوجیکلی. اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اپنا بنا کے رکھتی ہے تاکہ کہیں وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. انسیکیورٹیز ہوتی ہیں ایموشنل، کیونکہ اس کے میاں نے اس کا خیال نہیں رکھا تھا. تو اب وہ اپنی محرومیاں اپنے بچے کے ذریعے، اپنے بیٹے کے ذریعے جیے گی. اور وہ جو سارے جو ظلم ہو رہے ہیں، کبھی ساس بھی بہو، جتنے ڈرامے ہیں انڈین پاکستانی، وہ ایک سائیکل چل پڑتا ہے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل فینومینن ہے. لیکن اگر اچھے خاندان والے، اچھے اخلاقیات والے، ایجوکیشن والے جو کہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ ایسے گھروں میں ہی ہوتا ہے جہاں پہ ان کی اپنی محرومیاں تھیں یا اپنی اخلاقیات سے گری ہوئی، مطلب اتنے اچھے اخلاق نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو جب پریگننسی ہو جاتی ہے، جب بچہ بھی ہو گیا، تو اس کے بعد جو جسے ہم کہتے ہیں اردو ٹرم میں چھلا، اور جو نیکسٹ 40 days ہوتے ہیں وہ کتنے کروشل ہے، کتنے امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے اگر تو وہ اکیلی ہسبینڈ کے ساتھ ہے یا سسرال میں رہتی ہے یا اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہے. تو ہاؤ دا سوسائٹی، ہاؤ دا سوشل اینڈ دا پیپل اراؤنڈ شوڈ ٹیک کیئر آف ہر. پتہ ہے کیا، جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں اب بچہ پیدا کر لیا نا، آئی وانٹ ٹو گیٹ انٹو مائی شیپ، میں فوراً سے پہلے ویٹ کم کرنا چاہتی ہوں. اور یہ لڑکیاں بڑی ایکٹیولی، اگریسولی اب جیسے جیسے آپ میچیور اینڈ وائزر ہوتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری دادی نانی جب ہمیں پنجیری کھلایا کرتی تھی اس کا کیا مطلب تھا. ہیلنگ ان سائڈ آؤٹ. یہ ٹائم پیریڈ بانڈنگ کا ہے، افیکشن کا ہے بٹوین مدر اینڈ دا چائلڈ. جتنی وہ اسٹریس فری ہوگی، جتنا اس کا ہیلپ ہوگی، جتنی وہ اپنے آپ کو مینٹلی اینڈ ایموشنلی ریڈی کرے گی، اس کی وجہ سے اس کا ملک آئے گا بریسٹ کے اندر اور وہ بچوں کو دودھ پلا. اور سب سے بہترین تحفہ جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ بریسٹ ملک ہے. تو جن خواتین کا نہیں آ رہا ہوتا، کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی تو نہیں آتا، وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی سستی، کاہلی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بہو کے پیچھے یا بیٹی کے پیچھے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آئے نہیں. لیکن ہوتا ہے کچھ کیسز میں آپ بہت ٹرائی مارتے نہیں. لیکن اگر آپ جب لاسٹ ویک ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کی مساج کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ سگنل برین کو پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک ہارمون ہوتا ہے جو پرولیکٹن جاتا ہے، اور جتنی اسٹیمولیشن ہوتی ہے برسٹ کی اتنی زیادہ ملک پیدا ہوتا ہے. پہلے 2-3 دن تو ویسے کولسٹرم تھک سا پیدا ہوتا ہے جس میں بہت نیوٹریشن ہوتی ہے. اور بچے کا جو اسٹمک ہوتا ہے نا نیو بورن کا، وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کولسٹرم بھی بہت انف ہے. اس کو کوئی 10 گیلن ملک نہیں چاہیے. اور وہی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب بچہ لیچ کرنا سیکھتا ہے، اور وہی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب ماں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو بائٹ کرتا ہے. اور پھر کچھ عرصے میں آپ کہتے ہیں ملک نہیں آ رہا اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اگر وہ ٹائم پیریڈ آپ گزار لو نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن میجورٹی جو ہے
وہ تکلیف کی وجہ سے یا اس ایفرٹ کی وجہ سے جو وقتی ایفرٹ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں بوٹل پلا دو, بوٹل پلا دو. اور کبھی کبھی یس میڈیکل ریزن ہوتی ہیں کہ بچے کو چاہیے ہوتا ہے, اس کو جانڈس ہو جاتا ہے تو ہم خود ایز اے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو گین کرنا ہے ویٹ, یا اس کا ویٹ کم ہے تو ہم کہتے ہیں وہ میڈیکل ریزنس ہیں. لیکن اگر کوئی میڈیکل ریزنس نہیں ہے تو سب سے بہترین تحفہ ماں کو, اور بانڈنگ کریٹ ہوتی ہے بہت زیادہ بچے کی, اور اس کو انفیکشنز کم ہوتے ہیں, اس کی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے. اور باہر کے ملکوں میں تو جتنا بریسٹ ملک کو پروموٹ کیا جاتا ہے کسی اور کو چیز کو, اور ہمارے کہتے ہیں نا 2 سال. ایبسلیوٹلی. ایک اور بات, جیسے جیسے آپ میچور اینڈ وائزر ہوتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری کتاب میں قرآن مجید میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کے پیچھے سائنس نہیں لکھی ہوتی, ایکچولی وہ ساری سائنس ہے. دیٹ از پوری کی پوری وہ سائنس ہے, اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اس کے پیچھے تو یہ سائنس تھی جو ہمیں پہلے سمجھ ہی نہیں آئی تھی. حکمت عملی ہے ہر چیز میں حکمت ہے, ہر چیز میں. تو گوئنگ بیک ٹو دیٹ کہ کتنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے بھائی آپ کو سپورٹ چاہیے, آپ کو ایموشنل سپورٹ چاہیے, کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ کا سپورٹ سسٹم اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو ڈپریشن ہو سکتے ہیں, بلوز ہو سکتے ہیں, سائیکوسس ہو سکتا ہے, اور باپ کو بھی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کو بھی پیٹرنل ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو آپ ایز اے یونٹ آف فیملی جو ہے نا, تمام رشتے دار, آپ کے ماں باپ, جو بچے جو صحت مند ہیں, ان کو چاہیے کہ آگے آ کے بڑھ کے, اور اس میں بڑا کامن ہوتا ہے ماں کہتی ہے مجھے نیند نہیں سونے دے رہے کیونکہ میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں ہر 2 گھنٹے بعد, تو میں سوؤں کب, میں فٹیگڈ ہوں. اس کی وجہ سے سب سے پہلے اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی ایکسرسائز کریں, آپ پورا ہیلدی رکھیں, فٹنس میں ہونا چاہیے. کریش ڈائٹ کر کے جو لڑکیاں وزن کم کر لیتی ہیں بعد میں پریگنینسی میں بھی ان کو ایشو ہوتا ہے, ان کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, ان کے اندر کسی نہ کسی چیز کی انیمیا ہوتا ہے, آئرن کی کمی ہوتی ہے, تو بعد میں وہ اپنے آپ کو کیا سنبھالیں گے, کسی کو کیا سنبھالنا ہے. انہوں نے شروع میں ریڈی ہوں پریگنینسی کے لیے, ہیلدی وائٹامن سپلیمنٹ پہلے لینا شروع کریں, ایکسرسائز پہلے کرنا شروع کریں. اس کے بعد جب آپ کا بیبی ڈیلیور ہو گیا, آپ کوشش کریں کہ نارمل ڈیلیوری, اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں جس میں آپ کو سی سیکشن کرنا پڑے, اب چھوڑیں کہ بھی پیسوں کی وجہ سے اس ملک میں ہو جاتا ہے, کئی پوڈ کاسٹ میں نے بات کی ہے اس چیز کے بارے میں, وہ ایک الگ اخلاقیات کی بات ہے. لیکن اگر نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے موڈ سوئنگز ہوں گے, آپ کو رونا دھونا, آپ کو لگے گا کہ میں نارمل نہیں ہوں, وچ از نارمل, نتھنگ ٹو وری. اگر اس کے بعد آپ کو ڈپریشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے, دیٹ از ناٹ نارمل. آپ کے ڈاکٹر کو آپ سے بات کرنا چاہیے, پورا سسٹم آپ کے ارد گرد گھومنا چاہیے. بچہ آپ سے لے کر آپ بریسٹ ملک کریں فیڈ, اس کو بوٹل میں ڈال دیں, اور بوٹل میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں, اور پھر کہیں میں نے 4 گھنٹے سونا ہے, مجھے کوئی مت اٹھائے. جو بوٹل میں آپ ہی کا ملک ہے تو بچے کو بریسٹ ملک ہی مل رہا ہے, وہ آپ کا رشتہ دار, امی دادی جو بھی ہیں, میاں, وہ اس بچے کو پلا دے. اور ڈائپر چینج کرو بھائی, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بخش دو, ڈائپر اور ایسے تمام ہیلپ ان کو کرنے چاہیے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے بات کی بریسٹ ملک کی, تو اگر 2-3 دن کا گیپ آ جاتا ہے تو اس سے کیا دودھ آنا ختم ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. یہ مت ہے یا بالکل ختم نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا, لیکن وہ دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, وہی بات ہوئی کہ یہ ریفلیکس ہوتا ہے. ریفلیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کو جتنا چھیڑا جائے گا اتنا وہاں سے ملک پروڈیوس ہوگا. آپ کا جو سگنل برین کو جا رہا ہے نا, وہ کہاں سے جا رہا ہے, اسٹیمولیشن آف بریسٹ سے. اسٹیمولیٹ کون کر رہا ہے, بچہ اپنے ماؤتھ سے کر رہا ہے, جب لیچنگ جسے کہتے ہیں. اگر بچے کو آپ لیچ نہیں کریں گے تو اسٹیمولیٹ نہیں ہوگا. اگر بچہ نہیں کر سکتا فار میڈیکل ریزن, بچے کو نیکیو میں رکھا ہوا ہے, انٹینسیو کیئر میں, یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا, تو پمپ, بریسٹ پمپ یوز کیجیے, اس کو اسٹیمولیٹ کرتے رہیں. اگر بریسٹ پمپ نہیں کریں گے کوئی اسٹیمولیشن نہیں ہوگی. اور ساتھ وارم کمپریشن, جسے گرم ٹکور جسے کہتے ہیں, وہ کمپریشن رکھیں تاکہ اسٹیمولیٹ ہوتا رہے. اگر آپ نے ملک چھوڑنا ہو تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹیمولیشن بالکل بند کر دیتے ہیں. اسٹیمولیشن کا مطلب کہ اس کو مت چھیڑیں, اور پھر جو کولڈ کمپریشن ہوتے ہیں بالکل ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے بریسٹ ملک چھوڑ دیں جب آپ نے چھوڑنا ہو.